قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اپنی امت کے سلسلے میں۔ لہذا اس روایت کے پیش نظر امت پر یہ بات ضروری ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے میں سب سے بہتر گمان کرے، چاہے امت میں کتنے بھی بڑے بڑے امراء موجود ہوں، حکماء موجود ہوں، اطباء موجود ہوں، عقلاء موجود ہوں، مگر یہ ضروری ہوتا ہے، ہر مسلمان پر یہ ضروری بنتا ہے کہ اپنے میں سب سے بڑا مقام اس آدمی کو دیا جائے، اس شخص کو دیا جائے کہ جو قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھلے ہی ہماری عقل اس بات کو قبول نہ کرتی ہو، مگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ تم میں تو سب لوگ آ گئے ہیں، امراء بھی ہیں، حکماء بھی ہیں، عقلاء بھی ہیں، اطباء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، سب آ گئے، امت کے تمام طبقے، کہ تم میں سب سے بہتر، سب سے بڑے مقام والا، سب سے اونچے درجے والا وہ آدمی ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کریم کو سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے، یعنی جو قرآن کریم کا خادم ہے۔ اس روایت کی وجہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کثر نفسی میں مبتلا نہ کریں، وہ اپنے آپ کو چھوٹا آدمی تصور نہ کریں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ معاشرے میں سب سے زیادہ سر بلند ہو کر زندگی گزاریں، ان کا سر ہمیشہ فخر کی وجہ سے بلند رہنا چاہیے، یہ بھی ان پر ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مقام دیا ہے جو مقام کسی اور کو نہیں دیا، ایک درجہ دیا ہے۔ اگر وہ واقعتاً قرآن کریم کے خادم ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اعتماد رکھیں اور اپنے اندر ایک خود اعتمادی پیدا کریں، اپنے اندر یہ گمان رکھیں کہ الحمدللہ میں معاشرے کے ان سب لوگوں سے سب سے بہتر ہوں، میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ ہے، میرے پاس ان کی دی ہوئی ایک سند ہے کہ میں قرآن کریم سے جو جڑا ہوا ہوں، اور قرآن کریم سے جڑے ہوئے آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر بتایا ہے۔ بہرحال ایسا آدمی ہرگز اپنے آپ کو کمتر تصور نہ کرے، ورنہ جیسے دوسرے لوگ اس کو ہلکا سمجھنے میں گناہ گار ہیں، ویسے ہی یہ آدمی بھی اپنے آپ کو ہلکا ثابت کرنے میں گناہ گار ہوگا۔ فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے، اپنے اندر عجب پیدا نہ کرے، بڑائی نہ جتائے، مگر اپنے ذہن میں یہ بات جما کے رکھے کہ میں قرآن کریم کے متعلق ہونے کی وجہ سے کسی سے کم نہیں ہوں۔ چنانچہ سر جھکا کر نہ چلے، ناجائز اور ناحق بات پر خاموش نہ رہے، اپنے اندر حوصلہ رکھے، حوصلے کا اظہار کرے، اپنے سر کو بلند رکھے۔ یہ بڑی مصیبت کی بات ہے، یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں جو قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ لوگوں کے برتاؤ کی وجہ سے، لوگوں کے معاملات کی وجہ سے عموماً کثر نفسی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ جو لوگ یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو حد سے زیادہ برے ہیں، مگر جو لوگ اس احساس کو قبول کر لیتے ہیں تو سچائی یہ ہے کہ حدیث شریف کے اوپر صحیح معنی میں وہ بھی عمل کرنے والے نہیں ہیں، اور حدیث شریف نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو مقام دیا تھا وہ لوگ بھی اس مقام کو پہچاننے والے نہیں ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے خود بھی اپنے آپ کو کسی سے ہلکا نہ سمجھیں، کسی دنیا دار آدمی سے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ ان کے پاس جو دولت ہے، ان کے پاس جو نعمت ہے وہ فانی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، اس سے ان کا حساب لیا جائے گا اور وہ ان کی پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور آپ کے پاس جو نعمت ہے، جو دولت ہے وہ دائمی ہے،
وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، اور وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گی، آپ کی پکڑ کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اس لیے آدمی کو عقلاً بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو دولت ہمیشہ رہنے والی ہے، جو ہمیشہ ساتھ رہے گی، جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گی، جو قدم قدم پر کام آئے گی، اس چیز پر انسان کو فخر کرنا چاہیے، اس چیز پر انسان کو اچھا گمان کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس طرح کی جو بدگمانیاں ہمارے معاشروں میں پیدا ہو گئی ہیں، ہم لوگ ہی ان کے محرک ہیں، ہم لوگ ہی ان کو پیدا کرنے والے ہیں۔ کوئی ہم پر یہ لازم ضروری قرار نہیں دیتا کہ ہم اپنے حفاظ کو، اپنے قراء کو، اپنے علماء کو، اپنے مفتیان کو، اپنے فقہاء کو، اپنے محدثین کو کم درجہ دیں۔ نہیں، یہ غلطی تو ہم خود کرتے ہیں، یہ غلطی تو ہماری سوچ ہم سے کراتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے برے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جو لوگ علماء کو ہلکی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کے اندر سے علم کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ ہمیشہ گمراہیوں کا شکار رہتے ہیں اور انجام کار اپنے آپ کو تباہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف ایک ذہن رکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے خلاف ایک سوچ رکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علماء کو، اپنی امت کے علماء کو، اپنی امت کے خدام قرآن کو بڑا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے، مگر کچھ لوگ دنیاوی معاملات کی وجہ سے، دنیاوی اسباب کی وجہ سے، دنیاوی چیزوں کی وجہ سے ان کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ تباہی اور بربادی کا ایک بڑا دروازہ ہے جس میں انسان داخل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد گمراہیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عوام الناس، فقہاء کو، علماء کو اور قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھیں۔ ان کو ہلکی نظر سے دیکھنا قرآن کریم کی توہین کرنا ہے، ان کو ہلکی نظر سے دیکھنا علم کی توہین کرنا ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے، اسی کی بنا پر ان کو عالم کہا گیا ہے، لہٰذا اللہ کی صفت کی توہین کرنے کی وجہ سے کوئی انسان اپنی خیر نہیں بنا سکتا۔ تو جہاں عوام پر یہ ضروری ہے، وہیں قرآن کریم کے خادموں پر، وہیں علماء پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہرگز کسی بھی موقع پر، کسی بھی مرحلے میں اور کسی کے بھی سامنے کمتر نہ ثابت کریں، کمتر نہ ثابت ہونے دیں اور کمتر نہ اپنے آپ کو دکھائیں، بلکہ حق پسندی کا سب سے بڑا مرکز بن جائیں اور حق کو اختیار کرنے کا سب سے بڑا معیار بن جائیں۔ لوگ ان کے اعمال کی دلیل دیتے ہوں، لوگ ان کی بہادری کی دلیل دیتے ہوں، لوگ ان کی استقامت کو ثبوت میں پیش کرتے ہوں، یہ طرز بنانا، اپنانا ضروری ہے، ورنہ قرآن کریم کو یا قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو ہلکا سمجھنے میں جہاں دوسرے لوگوں کا دخل ہے وہیں ہمارا بھی دخل ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے جانا نہیں چاہا اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا نہیں چاہا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب کے لیے ہے، ان کے لیے بھی ہے جو خدام قرآن نہیں ہیں، اور ان کے لیے بھی ہے جو خدام قرآن ہیں۔ جو قرآن کے خادم نہیں ہیں ان پر تو ضروری ہے کہ قرآن کے خادموں کو بڑا مقام دیں اور بڑی اہمیت کی نظر سے ان کو دیکھیں، اور جو قرآن کے خادم ہیں ان پر اس حدیث شریف کی روح سے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھیں، وہ اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ سمجھیں، وہ اپنے آپ کو کسی سے چھوٹا نہ سمجھیں، بلکہ دنیا داروں کے بارے میں خیال رکھیں کہ جو چیز ان کے پاس میں ہے وہ بہرحال پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور جو چیز ہمارے پاس میں ہے وہ الحمدللہ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بنے گی، اور ہمارے ذریعے نہ جانے کتنے لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور دنیا میں بھی فخر اسی چیز پر کیا جا سکتا ہے، دولت پر فخر نہیں کیا جا سکتا۔ دولت تو کافر کے پاس بھی ہو سکتی ہے، مشرک کے پاس بھی ہو سکتی ہے، بلکہ زیادہ ہو سکتی ہے، مگر اللہ کا یہ نور کافر و مشرک کے پاس نہیں ہو سکتا، اللہ کی یہ ہدایت، اللہ کا یہ کلام کافر و مشرک کے پاس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے احساس کمتری کی اس غار سے نکل کر انسان کو بلندیوں پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے ذہن کے اندر ہمیشہ انسان علو رکھے، بلندی رکھے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔